خلیفہ بلا فصل ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر جانشین مصطفیٰ یار غار و مزار فدائے ذات نبی پروانہ رخ زیبائے مصطفیٰ پاکیزہ اور منزہ معطر منور صدیق اکبر خلیفۃ المومنین دنیا کے سب سے زیادہ مقدس ترین ہستی کے سب سے زیادہ قریب ترین دوست خلیفہ راشد اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے مسلح پہ کھڑا ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے میرے نبی کے ساتھی ایمان والوں کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا آج یوم وفات ہے۔ بقول علامہ اقبال پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے تو تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، صرف ابو بکر صدیق ہی نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ابو بکر نے میری جان اور مال سے مدد کی ہے۔ جب حق کا اظہار کرنا مشکل ہو رہا تھا تب صدیق اکبر تھے جنہوں نے سرعام علی الاعلان حق کا اعلان کیا۔ عادات، اطوار، راست بازی اور فضل بزرگی میں رسول خدا سے سب سے زیادہ ملتے تھے۔ جب رسول اللہ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی تو اس وقت بھی ہمراہ ابو بکر صدیق تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کسانی یسنین اذ ہما فی الغار۔ یہی وہ سفر تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے تو خدا کے محبوب نے جن کے شانوں کو شرف قبولیت بخشی وہ صدیق اکبر تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور تم غار میں بھی میرے رفیق تھے۔ سامعین عزیز وقار، ہم نے پاکستان کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا، ہم نے پاکستان کو مدینہ ثانی تو کہہ دیا، یہ ریاست لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم کی، لیکن کیا ہم نے اسلامی ریاست کے چمکتے ستاروں سے کچھ سیکھا ہے؟ کیا ذرہ برابر بھی نظام حکومت میں ہمیں ان کے دور کی شبیہ نظر آئی ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے صدیق اکبر کی طرح اپنا وظیفہ مزدور کے وظیفے کے برابر مقرر کیا ہے؟ کیا صدیق اکبر کی طرح ہمارے حکمران اقتدار میں آ کر اپنے کاروبار کو بند کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران صدیق اکبر کی طرح خود کو احتساب میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے سود کی لعنت کو ختم کیا ہے؟ صدیق اکبر کو مانتے ہیں، جی ہاں مانتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے۔ حکمران سے لے کر ریڑھی بان تک سب ان کی تعریف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کی تقلید نہیں کرتے۔ اگر ہمیں دنیا فانی میں اپنا مقام واپس چاہیے، ریاستوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، ایٹمی طاقت کا بھرم رکھنا ہے، تو ہمیں صدیق اکبر سے لے کر علی المرتضیٰ تک رسول خدا کے 4 یاروں کی سچی تقلید کرنی ہوگی۔